الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیٹھ جائیے محترم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها رواه الطبراني. وعن عبد ربه بن سلمان قال رأيت الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی احکام کے مخاطب جس طرح مسلمان مرد ہیں اسی طرح مسلمان عورتیں بھی ہیں. مردوں پر جیسے فرائض عائد ہوتے ہیں ویسی عورتوں پر بھی فرائض عائد ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم آپ دیکھیں حدیثوں میں تو صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزوں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مرد حضرات یہ کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ثواب سے تو ان سے پیچھے رہ گئے ثواب میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں یہ کام کرتی ہو اس لیے تمہارا ثواب بھی مردوں سے کم نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ مرد یہ کرتے ہیں تو تم بھی کرو. نہیں، تم جو وہ کام کر رہی ہے اور مرد یہ کام کرے. مرد جہاد میں جاتے ہیں، تم جو گھر میں شوہر کے بچوں کی پرورش کرتی ہے تمہارا جہاد یہی ہے. تم جو حج میں جاتی ہو تمہارا جہاد یہی ہے. فرق کر دیا نبی نے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال شرعیہ میں بھی مرد و عورت میں کہیں کہیں فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے سب کو برابر قرار دیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اعمال نماز میں جو نماز کی ہیئت ہے اور حالت ہے کہ آدمی قیام کرتا ہے اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ باندھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے. یہ جو نماز کی ہیئت ہے اور حالت ہے اس میں بھی شریعت نے مرد و عورت کے درمیان فرق رکھا ہے. یہ خاص موضوع ہے جس پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں. علماء نے 4 مقامات پر مرد اور عورت کی ہیئت میں فرق بیان کیا ہے کہ نماز میں 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عورت اور مرد کی ہیئت میں اور ادائیگی میں، اس رکن کی ادائیگی میں فرق ہو جاتا ہے.
نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو کہاں تک اٹھائے؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں اور اس موضوع پر میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے حتی یحاذی منکبیہ، کہ کندھوں تک اٹھایا جائے۔ اس میں آدمی کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا لے تو بھی درست ہے، اور کندھے تک ہاتھ اٹھا لے تو بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے روایات میں تطبیق ہو جائے کہ کانوں کو کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، تو یہ حیالہ اذنی بھی ہو گیا اور حیالہ منکبی بھی ہو گیا، یعنی سب کے مقابل ہو گیا اور تمام روایتوں پر عمل ہو گیا۔ لیکن جو بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مونڈھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت خواتین کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وائل ابن حجر ایک صحابی رسول ہیں، ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابن حجر، جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے مقابل لے کر کے جاؤ، والمرأۃ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی ہتھیلی کو اپنے مونڈھوں کے مقابل لے کر کے جائیں۔ یہ فرق کر دیا آپ نے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے، اس میں بیچ میں ایک راویہ ہیں ام یحییٰ، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک مجہول خاتون ہے، تو روایت بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے لیکن روایت ہے، اور دونوں طرح کی روایتیں چونکہ پائی جاتی ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی بھی اور مونڈے تک ہاتھ اٹھانے کی بھی، اور اس روایت میں فرق بیان کیا گیا ہے، تو لہذا ایک طرح سے اس روایت سے ایک خاص قسم کی تائید ہوئی، اور یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مونڈے تک ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، ثابت ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، لیکن ایک روایت میں جب فرق بیان کیا گیا ہے تو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین اپنے ہاتھوں کو مونڈے تک اٹھائیں گی اور مرد حضرات کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ ایک اور روایت ہے ام الدرداء کی۔ ام الدرداء ایک صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں مونڈے تک اٹھایا کرتی تھی۔ یہ ایک مسئلہ ہوا، اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھیں؟ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھیں یا ناف کے اوپر بھی باندھیں، تو اتنی گنجائش ہے کہ آدمی یا تو ناف کے بالکل نیچے باندھے، ناف جو ہی ختم ہو رہا ہے اور اسی جگہ پہ باندھ لے آدمی، یا ناف کے اوپر باندھ لے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ خواتین اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک روایت ہے جس کو ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے وائل ابن حجر کے حوالے سے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ ہم نے دیکھا، یہ روایت گو کہ ضعیف ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور دونوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس ضعف کی وجہ سے علماء اس کو نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت خواتین کے سلسلے میں ہے، لہذا خواتین اس روایت کے مطابق عمل کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ أَسْتَرْ، اس لیے کہ یہ ستر کے زیادہ قریب ہے اور چھپنے اور چھپانے کے زیادہ قریب ہے، عورتوں کے لیے زیادہ استر اور بہتر ہے،
اس لیے خواتین اس روایت پر عمل کریں۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی جو مرسل روایت ہے، اس روایت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے، حدیث کی تشریح کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اعلاء السنن، اس میں لکھا ہے القیاس یرجح تحت السرہ لأنہ المعہود حال قصد التعظیم۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ قیاس تو یہی ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھے، اس لیے کہ یہی تعظیم کے ارادے سے ہوتا ہے، اور آدمی ایسے موقع سے اسی جگہ ہاتھوں کو باندھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنے کے سلسلے میں دو ہی قسم کی روایت ثابت ہے، ایک فوق السرہ، ایک تحت السرہ، یعنی ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے۔ تیسری کوئی روایت ثابت نہیں ہے، جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ اس روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے اور یہ خواتین کے لیے استر ہے، یعنی چھپانے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس روایت کے مطابق خواتین کو چاہیے کہ اپنے سینے پر ہاتھوں کو باندھے۔ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى الصَّدْرِ أَسْتَرْ لِلْمَرْأَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ۔ یہ دو بات ہو گئی کہ خواتین اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ تیسرا مسئلہ، لیکن یہ جو میں نے روایت کی ہے یہ روایت ضعیف ہے، اور میں جو استدلال کر رہا ہوں اس کی میں وضاحت بھی کر دے رہا ہوں کہ اس روایت میں ضعف ہے۔ تیسرا مسئلہ، سجدہ خواتین کس طرح سے کریں؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے یزید ابن ابی حبیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو خواتین پر ہوا، اور ان دونوں خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں خواتین سے کہ جب تم سجدہ کرو تو ایسا کیا کرو کہ تم زمین کی طرف اپنے جسم کے بعض حصوں کو چمٹا دیا کرو، ملا دیا کرو، زمین سے اپنے بعض حصے کو ملا دیا کرو، اس لیے کہ اس سلسلے میں عورت مرد کی طرح سے نہیں ہے، اس سلسلے میں عورت مرد کی طرح سے نہیں ہے۔ بالکل صاف روایت ہے، یہ مرسل روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی جو مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى، اس کے بعد آگے کہا فاذا سجدت الصقت بطنها على فخذها كأستر ما يقول فإن الله تعالى ينظر إليها يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب خاتون سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا لے، پیٹ کے حصے کو ران سے ملا لے، اس کو ران کہتے ہیں، پیٹ کو ران کے حصے سے ملا لے، ایسا چھپانے کی طرح سے جیسا کہ چھپایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کچھ چھپا رہا ہو تو اس کو ایسے سمٹ کر کے چھپا لیا، تو جیسے کوئی چیز آدمی چھپا رہا ہو اس طریقے سے چھپا لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس طرح سے سجدہ کرنے پر یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتو تم گواہ رہنا میں نے اس خاتون کی مغفرت کر دی۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ روایت کامل میں ہے، بیہقی میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا کہ خواتین سجدہ اس طرح سے کریں گے۔ مرد حضرات کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ ران سے جدا ہوتا ہے اور دونوں ہتھیلیاں پہلو سے الگ ہوتے، دونوں ہاتھ یہ جو ہے دونوں بازو یہ پہلو سے الگ ہوتے ہیں، اور ادھر سے ایک بکری کے چھوٹے بچے کو گزارا جائے تو گزر جائے۔ لیکن خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ سمٹ کر کے اور چمٹ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہے۔
تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، چوتھی صورت کے جہاں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ خاتون مردوں سے نماز کی حیت میں مختلف ہیں، وہ ہے چوتھی جگہ جو تشہد کی حالت ہے، بیٹھنے کی جو حالت ہے وہ کس طرح سے بیٹھیں گی. اس میں روایت ہے ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن يتربعن ثم امرن ان يحتفظن. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے نماز میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پالتی مار کر کے بیٹھتی تھی. جیسے آپ بیٹھے ہیں، چہار زانو بیٹھنا ہے نا، پاؤں سمیٹ کر کے، ایسا پالتی مار کر کے جیسے آدمی بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے بیٹھتی تھی. پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سمٹ کر کے بیٹھیں. ثم امرن ان يحتفظن، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سمٹ کر کے بیٹھیں، یعنی یہ حیت بدل دی گئی کہ اس طرح سے نہ بیٹھے، ایسے بیٹھے. احتفاظ کیا چیز ہے؟ لغت کی کتابوں میں اور شراح حدیث نے جو اس کی شرح کی ہے اس میں یہ ہے. ایک اور روایت ہے، ذرا سا اس کو پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا. حضرت علی کی ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتضم فخذیها. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب خاتون سجدہ کرے تو فلتحتفظ، تو احتفاظ کیا کرے اور اپنی رانوں کو رانوں سے ملا دے. اذا جلست ہے کا لفظ ہے، اذا جلست المرأة، غلط نقل کیا میں نے، تو اسے چاہیے کہ اپنی رانوں کو ملا لے. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى، کہ جب خاتون نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو ران پر رکھے، یعنی ران کو دوسری ران پر رکھے. یہ صورت ہوتی ہے جسے ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں تورک کرنا. تورک میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیا جاتا ہے اور بایاں پاؤں تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو ایک ران دوسری ران پر ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے سمٹ کر کے آدمی بیٹھتا ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. یہ بیٹھنے کی حالت بیان کی ہے خواتین کے لیے. لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ عورت کے جلسہ میں اور قعدہ میں بیٹھنے کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ ذرا سے مردوں سے ہٹ کر کے اور دوسرے انداز سے بیٹھیں. اور حضرت علی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اذا صلت المرأة فلتحتفظ اذا جلست واذا سجدت ولا تخوی، یہ لفظ ہے. یعنی خاتون جب نماز پڑھے تو احتفاظ سے نماز پڑھے. اور اس کے بعد فرمایا احتفاظ جب بیٹھے تب بھی کرے اور جب سجدہ کرے تب بھی کرے، اور تخوی نہ کرے. تخوی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں خوا یخوی تخویہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع بطنه عن الارض وفرج بین عضدیہ وجنبیہ، یعنی جیسے مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو ہٹا لیتے ہیں رانوں سے اور اپنے پہلو سے اپنے بازو کو الگ کر لیتے ہیں، اس طرح سے سجدہ نہ کرے بلکہ سمٹ کر کے اور چمٹ کر کے سجدہ کرے. ان روایات سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ خواتین کے نماز پڑھنے کی حیت مردوں کی نماز پڑھنے کی حیت سے الگ ہے. لہذا یہ کہنا کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے مرد پڑھتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی پڑھیں، یہ دیانت کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. ایک خاتون ام الدرداء، یہ حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ ہیں،
اور یہ تابعیہ ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک فقیہ خاتون ہے اور عالمہ تھی، سمجھدار خاتون تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر باب سنت الجلوس فی التشہد ایک عنوان قائم کیا ہے. اس کے تحت ان کی ایک بات کو ذکر کیا ہے اور وہ بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی پوری سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، تعلیقاً بطور عنوان کے ذکر کیا ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، کہ خاتون ہے ام الدرداء جو صحابی رسول حضرت ابو الدرداء کی بیوی ہیں اور دوسری بیوی ہیں. ان کی پہلی اہلیہ کا نام بھی ام الدرداء ہے جن کا اصلی نام ہے خیرہ، اور ان کی دوسری اہلیہ ہیں ان کا لقب بھی ام الدرداء ہے جن کا اصلی نام ہے حجیمہ یا جہیمہ. تو یہ دوسری خاتون کے سلسلے میں ہے، اور پہلی جو خاتون تھی ان کی اہلیہ وہ تو صحابیہ تھی، لیکن دوسری خاتون یہ تابعیہ ہیں. اور یہ جو بات نقل کی گئی ہے وہ اسی تابعیہ کے سلسلے میں ہے. تو روایت کا حاصل یہ ہے کہ یہ خاتون ام الدرداء یہ نماز میں مردوں کی طرح سے بیٹھا کرتی تھی. یہ لفظ ہے، نماز میں مردوں کی طرح سے بیٹھا کرتی تھی. بخاری شریف میں جہاں اس روایت کا ذکر ہے تعلیقاً، وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ 2 روایتیں مذکور ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے ایک صاحب زادے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب نماز میں بیٹھتے ہیں 4 زانو ہو کر کے، یعنی پالتی مار کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ نوجوان تھے، انہوں نے بھی پالتی مار کر کے نماز پڑھی. تو نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بیٹے تم نے اس طرح سے نماز کیوں پڑھی؟ کہا حضرت میں نے آپ کو اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا تو ہم نے بھی پڑھا. کہا کہ میری ٹانگوں میں اس کا تحمل نہیں ہے کہ میں اس طرح سے نماز پڑھوں، لہذا صحیح یہ ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو کہ بائیں پیر کو بچھا دو اور دائیں پیر کو یوں کھڑا رکھو اور بیٹھ دو. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر جو 4 زانو بیٹھتے تھے وہ عذر کی وجہ سے بیٹھتے تھے. آج بھی اگر کسی کو عذر ہے تو جیسی سہولت ہو اس کے حساب سے بیٹھ کر کے آدمی نماز پڑھے گا. ایک روایت یہ ذکر کی ہے. اس روایت سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو 4 زانو بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے تلقین کی کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایسے بیٹھو. اور اس سے پہلے روایت آ چکی ہے کہ پہلے خواتین 4 زانو بیٹھا کرتی تھی. دوسری روایت ہے، دوسری روایت میں یہ دوسری روایت ہے حضرت ابو حمید الساعدی کی. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے جو قعدہ کیا ہے، جو جلسے میں وہ بیٹھے ہیں، تو وہ آتا ہے کہ انہوں نے تورک کیا ہے، یعنی دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال دیا اور پھر بیٹھ گئے، سمٹ کر کے بیٹھ گئے. اس طریقے سے نماز انہوں نے پڑھی ہے. تو یہ 2 روایتیں امام بخاری نے ذکر کی. اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھنے کا یہ بھی طریقہ ہے اور بیٹھنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھا کرتے تھے وہ اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ بایاں پاؤں کو بچھا دیا اور دایاں پاؤں کو کھڑا کر دیا اور پھر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. ان دونوں روایتوں میں علماء نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف تھی اور عمر جب ڈھل گئی تو اس موقع سے آپ نے اس انداز سے بیٹھنا شروع کر دیا، اور پہلے آپ اس انداز سے بیٹھتے تھے، یعنی پہلے آپ پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کو عذر ہو گیا، ذرا تکلیف ہونے لگی تو آپ نے تورک کیا. تو لہذا آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ کسی کو پیروں پر تحمل نہ ہو تو آدمی ایسے بیٹھ جائے، اور جس کو پاؤں پر تحمل ہو تو اسے چاہیے کہ جیسا بیٹھا جاتا ہے ہم لوگ جیسا بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بغیر تورک کے آدمی بیٹھے. تو یہ جو ام الدرداء ہیں، جو تابعیہ ہیں،
ان کے بارے میں جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھیں، تو مردوں کی طرح سے جو بیٹھنے کا ذکر ہے یہاں پہ روایت میں بعد میں جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ دو طرح کا ذکر کیا ہے، ایک تو جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں اس طریقے سے، اور دوسرا تورک کی صورت کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی تو کس طرح سے بیٹھتی تھی؟ اب تو دو بات ہو گئی نا یہاں پہ، ارے اس میں تو دو بات ہو گئی کہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی، اور اس کے بعد امام بخاری نے دو باتوں کو ذکر کیا۔ اب ان دو باتوں کو ذکر کیا تو کس طرح سے بیٹھتی تھی یہ تو صاف نہیں ہوا، لہذا اس روایت سے، اور وہ بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے، پوری سند کے ساتھ امام بخاری نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے اور تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس روایت سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دیانت کے بھی خلاف ہے اور یہ قیاس کے اور اجتہاد کے بھی خلاف بات ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ تابعیہ ہیں، اور علماء کا اصول یہ ہے کہ تابعی کا فعل حجت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت ابو الدرداء تو صحابی رسول تھے، جواب یہ ہے کہ بھائی صحابی رسول ہیں، آپ کی بیگم کس طرح سے نماز پڑھتی ہے اتنا تو آدمی کو توجہ نہیں رہتی کہ کس حیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں ہماری اہلیہ کس طرح سے نماز پڑھ رہی ہے اتنا تو آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضرت ابو الدرداء کو اس کی خبر بھی تھی یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء کو علم تھا تو حضرت ابو الدرداء نے نہیں کہا تو یہ تقریر ہوگی صحابی کی، یہ خاص اصطلاح ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ تقریر ہوگی، اور نبی کے قول کی جہاں صراحت ہو تو وہاں پہ صحابی کی تقریر کام نہیں کرتی، لہذا وہاں پہ صراحت موجود ہے، اس لیے خاتون کو اسی طریقے سے بیٹھنا چاہیے جس کو ہم تورک کہتے ہیں۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی عذر ہوگا، عذر کی وجہ سے وہ اس طرح سے بیٹھتی ہوں گی۔ بہرحال مرفوع روایتیں اس روایت کے معارض ہیں، یا مثلا یہ ایک تابعیہ کا فعل ہے، کسی عذر پر محمول ہے، ان ساری باتوں کو جواب کے لیے کہا جائے گا، اور اس قول کو اور ان کے اس عمل کو حجت کے طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خواتین کی نماز اور ہماری نمازوں میں فرق ہے۔ ایک فرق تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں گی تو وہ مونڈے تک اٹھائیں گی، بعض روایتوں میں ہے کہ ثدیین تک اٹھائیں گی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ خواتین جو ہاتھوں کو باندھیں گی وہ سینے پر باندھیں گی، تیسرا فرق یہ ہے کہ خواتین جو سجدہ کریں گی تو وہ سجدہ پورا چمٹ کر کے اور سمٹ کے کریں گی، اور چوتھا فرق یہ ہے کہ وہ جب بیٹھیں گی تو ان کے بیٹھنے کی جو حیت ہوگی، وہ حالت ہوگی، وہ الگ ہوگی مردوں سے، لہذا جہاں تک ہو سکے جو زیادہ استر طریقہ ہے اور زیادہ تستر اور چھپنے کا جو طریقہ، یعنی پردہ با پردہ ہونے کا جو طریقہ جہاں تک ہو سکتا ہے، اس طریقے کو ملحوظ رکھ کر کے اس کے بعد خواتین نماز پڑھیں گی۔ یہ باتیں وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور دلائل سے میں نے ثابت کیا کہ مرد اور خواتین کی نماز میں فرق ہے۔ بعض جگہ خواتین جمع ہو رہی ہیں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد کوئی خاتون ہے جو تقریر کرتی ہے، اور اس نے جہاں لگتا ہے کہ 150 خواتین تھی، اس نے یہ کنفیوژن پیدا کیا کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لہذا جیسے مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں ویسے ہم لوگوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، جیسے مرد حضرات بیٹھتے ہیں ویسے ہم کو بیٹھنا چاہیے، جیسے وہ لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو بعض خواتین کو اشکال ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے، تو میرے پاس بات آئی ہے، تو اسی لیے میں نے اس بات کو عرض کر دیا کہ یہ بات ذہن میں رہے۔ خواتین کو اولاً زیادہ علم بھی نہیں ہوتا ہے، اور بس ادھر ادھر سے ویڈیو وغیرہ دیکھ کر کے یا سن کر کے اس پر گفتگو کرتی ہیں، تو ایسی جگہوں میں بھیجنے سے اولاً پرہیز کیجیے اپنی خواتین کو، اور اگر جاتی ہیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو علماء سے مسئلے کی صحیح تحقیق کرنے کہ صحیح مسئلے کی تحقیق کیا ہے۔ یہ میری باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، یہ ریکارڈ لے کر کے اپنی خواتین کو آپ حضرات سنا دیں، جن کو اور مزید کسی بات کی تحقیق کی ضرورت ہو وہ مجھ سے تنہائی میں رجوع کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے
SIR مہم کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا احتجاج ہے منگل کے روز بعد نماز ظہر. یہاں سے احتجاج شروع ہوگا راجہ بازار موڑ سے اور دھرم تلہ تک جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دن مہمان بھی آئیں گے، آپ ان کا بھی استقبال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت سمجھ کر کے آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا ہے، شاید بنگال میں آپ اپنا آبجیکشن ڈالنے کی جو اس کی آخری تاریخ ہے وہ 15 اگست ہے. تو لہذا آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ جن کا نام نہیں آیا ہے وہ 15 اگست تو چھٹی کا دن ہے، اس سے پہلے آپ مقدمہ فائل کریں یا جو اس کی ترتیب ہے، جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کر کے اور اس کے بعد اپنے ناموں کی اندراج کی جو شکلیں ہیں یا فائل کرنا ہے اس کو آپ کر لیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.